اسٹریٹجک امور کے ماہرین کے مطابق انڈیا افغانستان کے معاملے میں زیادہ دیر تک میدان سے باہر بیٹھ کر سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ طالبان کو اپنا راج ٹھیک سے چلانا چاہیے، صرف یہ کہنے اور اس کا انتظار کرنے سے انڈیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کو افغانستان کے عوام کے خاطر وہاں اپنی موجودگی برقرار رکھنی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں تک طالبان سے فاصلہ رکھنے کے بعد اب انڈیا اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ انڈین وزارت خارجہ کے جوائنٹ سیکریٹری جے پی سنگھ کے ہمراہ ایک اہم وفد افغانستان کے دارالحکومت کابل پہنچا ہے۔ پچھلے سال افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے کسی سرکاری انڈین وفد کا کابل کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جے پی سنگھ کی قیادت میں وفد نے طالبان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی سے ملاقات کی اور سفارتی تعلقات، تجارت اور انسانی امداد پر تبادلہ خیال کیا۔ بی بی سی پشتو کے مطابق اس ملاقات کے بعد ملا امیر خان متقی نے انڈین وفد کے دورے کو ایک اچھی شروعات قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کو افغانستان میں اپنی سفارتی موجودگی اور قونصلر خدمات دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ اس دورے کے دوران انڈین وفد ان بین الاقوامی اداروں کے نمائندوں سے بھی ملاقات کرے گا جو وہاں انسانی امداد کی تقسیم کے کام میں مصروف ہیں۔ اس کے ساتھ یہ وفد ان جگہوں پر بھی جا رہا ہے جہاں انڈیا کی جانب سے پروجیکٹ اور اسکیموں پر کام کیا جا رہا ہے۔ انڈیا افغانستان کو کیا امداد بھیج رہا ہے؟ انڈیا نے طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد سے گزشتہ 9 مہینوں کے دوران 20,000 میٹرک ٹن گندم، 13 ٹن ادویات، کووڈ ویکسین کی 5 لاکھ خوراکیں اور موسم سرما کے کپڑے کئی کھیپوں میں بھیجے ہیں۔ انسانی امداد کی یہ کھیپیں کابل کے اندرا گاندھی چلڈرن اسپتال اور اقوام متحدہ کی خصوصی ایجنسیوں بشمول WHO اور WFP کے حوالے کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انڈیا اس وقت افغانستان کو مزید طبی امداد اور غذائی اشیاء بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ انڈیا افغانستان کے ان لوگوں کو بھی مدد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو طالبان کی آمد کے بعد ملک چھوڑ کر ایران چلے گئے ہیں۔ انڈیا نے ایران میں پناہ گزینوں کے طور پر رہنے والے لوگوں کی مدد کے لیے ویکسین کی 10 لاکھ خوراکیں بھی فراہم کی ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق انڈیا نے یونیسیف کو 6 کروڑ پولیو ویکسین اور 2 ٹن ضروری ادویات کی مدد بھی بھیجی ہے۔ غور طلب ہے کہ انڈیا سے افغانستان جانے والی خوراک اور دیگر ضروری اشیاء کی تقسیم اقوام متحدہ کے ادارے برائے صحت اور فوڈ آرگنائزیشن کے ذریعے کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق افغانستان میں بھوک کی وجہ سے تقریباً 30 لاکھ افراد کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اسی طرح WHO کے مطابق وہاں صحت کی دیکھ بھال کا نظام بھی خطرے میں ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے مطابق یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے افغانستان کے عوام کی ضروریات کے پیش نظر فی الحال وہاں انسانی امداد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد انڈیا پہلے کہہ رہا تھا کہ وہ طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا اور عالمی برادری سے بھی اپیل کی تھی کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے میں کوئی جلدی نہ کی جائے۔ تاہم ابتدائی چند ماہ کے دوران انڈیا کی پالیسی میں تبدیلی کے آثار نظر آئے اور انڈیا نے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ حالانکہ اس ملاقات کو انڈیا نے کبھی قبول نہیں کیا، لیکن گزشتہ سال اگست کے آخر میں دوحہ میں انڈین سفیر دیپک متل اور طالبان کے سرکردہ رہنما شیر محمد عباس استنگزئی کے درمیان ملاقات ہوئی تھی۔ طالبان کے ساتھ انڈیا کی یہ پہلی باضابطہ بات چیت تھی۔ انڈیا کی وزارت خارجہ کی جانب سے دیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ مذاکرات طالبان کی درخواست پر کیے گئے ہیں، جس کا اہم موضوع افغانستان میں مقیم انڈین شہریوں کی حفاظت اور وہاں رہنے والی اقلیتوں کو آنے کی اجازت دینا تھا۔ انڈیا نے طالبان کے سرکردہ رہنما کے ساتھ اسٹریٹجک مسئلہ بھی اٹھایا، جس میں یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی کہ طالبان افغانستان کی سرزمین انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کے ساتھ دوسری باضابطہ ملاقات 21 اکتوبر کو ہوئی، جب انڈیا کے ایک وفد نے وزارت خارجہ کے
کے جوائنٹ سیکریٹری JP سنگھ کی قیادت میں ماسکو میں طالبان کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ طالبان وفد کی قیادت ان کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی کر رہے تھے۔ یہ وفد روس کی دعوت پر افغانستان کے معاملے پر منعقد ماسکو فارمیٹ کانفرنس میں شرکت کے لیے گیا تھا اور اس موقع پر انڈیا اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان بات چیت ہوئی۔ اس کے بعد انڈیا نے افغانستان کے معاملے پر چین، روس اور پاکستان کے ساتھ 4 ممالک کے قومی سلامتی کے مشیروں کا اجلاس منعقد کرنے کی تجویز پیش کی تھی۔ تاہم نومبر میں ہونے والی اس میٹنگ میں چین اور پاکستان سے کسی نے شرکت نہیں کی۔ یہ میٹنگ گزشتہ سال 10 نومبر کو انڈیا میں ہوئی تھی، جس میں روس، ایران، ازبکستان، ترکمانستان، قزاقستان، کرغستان اور تاجکستان کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے بعد دلی ڈکلیریشن آن افغانستان کے نام سے 12 نکاتی منشور بھی جاری کیا گیا۔ اجلاس میں شامل تمام ممالک نے اس بات پر اتفاق کیا کہ افغانستان کی سرزمین سے کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ ٹریننگ، منصوبہ بندی یا اس سمت میں مالی امداد کے لیے استعمال کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اگرچہ یہ اجلاس طالبان حکومت کے بارے میں تھا، لیکن اس میں افغانستان کو مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے پیچھے انڈیا کی حکومت کا جواز یہ تھا کہ اس اجلاس میں شریک کسی بھی ملک نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے۔ تاہم طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس ملاقات کے بارے میں ٹویٹ کیا کہ امید ہے کہ اس طرح کی ملاقاتوں سے افغانستان کے مسئلے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد ملے گی۔ افغانستان کے بارے میں انڈیا کی پالیسی۔ افغانستان کے حوالے سے انڈیا کی کبھی ایک پالیسی نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا نے سیکیورٹی اور اسٹریٹجک معاملات کو امریکہ اور نیٹو افواج پر چھوڑ دیا اور اپنی پوری توجہ افغانستان کی تعمیر نو تک مرکوز رکھی۔ وظائف دینے کا معاملہ ہو یا نئی پارلیمان اور ڈیم کی تعمیر ہو یا پھر بجلی اور سڑکیں کی اسکیمیں ہوں، انڈیا نے اپنا دائرہ کار صرف اسی تک محدود رکھا اور بھاری سرمایہ کاری بھی کی۔ تاہم اسٹریٹجک امور کے ماہرین کے مطابق انڈیا افغانستان کے معاملے میں زیادہ دیر تک میدان سے باہر بیٹھ کر سب کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ طالبان کو اپنا راج ٹھیک سے چلانا چاہیے، صرف یہ کہنے اور اس کا انتظار کرنے سے انڈیا کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کو افغانستان کے عوام کے خاطر وہاں اپنی موجودگی برقرار رکھنی چاہیے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کئی دہائیوں تک طالبان سے فاصلہ رکھنے کے بعد اب انڈیا اپنے قدم آگے بڑھا رہا ہے۔